8واں مہینہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی آمد پر نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں خیر و برکت نازل فرما، اور ہمیں خیریت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی طرف نصیب فرما۔ تو شعبان المعظم یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور شعبان بھی شعب سے ہے جس کا معنی گھاٹی، شاخ، خیر و برکت کی شاخیں، خیر و برکت کی شاخیں جہاں سے پھوٹتی ہے وہ شعب اور شعبان ہے۔ ما ثبت بالسنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ روزے دار کی نیکیوں کو درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ یہ شعبان المعظم یہ رمضان المبارک کا ایک لحاظ سے مقدمہ ہے۔ جس طرح آپ وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے، تو نماز سے پہلے وضو کرنا، یہ وضو جو ہے نماز کا مقدمہ ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ کی نماز ہوگی۔ تو شعبان المعظم یہ مقدمہ ہے رمضان مبارک کا، یہ ایک لحاظ سے تیاری کا مہینہ ہے، بیداری کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے بارے میں ذکر فرمایا کہ شعبان کی تاریخ یاد رکھو، شعبان کو یاد رکھو، یعنی اس کی تاریخ یاد رکھو، اس کے اندر غلطی نہ ہو، تاکہ رمضان مبارک کی آمد ہو، پہلا دن ہو، پہلی تاریخ ہو تو معلوم ہو، کیونکہ عبادات پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے اس کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے تراویح ہے اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری عبادات کا گنجینہ اور خزینہ اور سینہ وہ رمضان مبارک ہے، اور اس کی آمد سے پہلے شعبان اور رمضان تیاری کا اور بیداری کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ شعبان المعظم میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ رمضان تو الگ مہینہ ہے، وہ تو پورا مہینہ ہی روزے کا ہے، لیکن باقی 11 مہینوں کے اندر نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھنا اگر دیکھا گیا ہے تو وہ شعبان المعظم کے مہینے میں۔ آخری دنوں میں 2-4 دن پہلے نبی علیہ السلام پھر چھوڑ دیتے تھے، اور ترغیب بھی یہی ہے تاکہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے میں چستی ہو، بیداری ہو، پھر الگ لگن اور محبت اور دلچسپی ہو۔